بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب حضرات نے ہمارا ٹریننگ سیشن لیا ہوگا. اس کے اندر ہم نے بیسک تمام چیزیں ذکر کر دی. وائس میسیج کے تھرو یہ جو ہمارا 7واں سیکشن ہے، آج 7واں پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کے اندر ہم آج عمرے کو ڈسکس کریں گے کہ جو پہلا عمرہ ہونا ہے اس کے اندر کیا معاملات ہوں گے. دیکھیے، عمرے کا طریقہ آپ سب حضرات جانتے ہیں اور آپ کو آتا بھی ہوگا. میں موٹی موٹی چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں گا تاکہ مختصر بات کر سکوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ حرم پہنچیں گے، جب آپ ہوٹل پہنچیں گے عزیزیہ کے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مکہ ٹاور میں رہ رہے ہیں، مومن پک میں رہ رہے ہیں، تو آپ حضرات اپنے ہوٹل کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کے پاس نسک کارڈ نہیں آئے گا. نسک کارڈ آپ کے پاس موبائل میں ہو یا دوسرے طریقے سے ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، بٹ آپ کے گلے میں نسک کارڈ ہونا چاہیے. سعودی گورنمنٹ کی اس مرتبہ یہ شرط ہے، آپ اس سے ہٹ کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. لہٰذا نسک کارڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو بھلے سے 4 گھنٹے لگیں، 6 گھنٹے لگیں، لیکن عمرے کے لیے جب آپ پہنچیں گے تو بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کم از کم بھی آپ جس وقت ہوٹل پہنچتے ہیں اس وقت سے 6 گھنٹے کا سپیس آپ دیں، کہ 6 گھنٹے کا سپیس میں آپ 2-4 گھنٹے آرام کریں گے، کچھ کھانا پینا کھائیں گے. آپ کو سپیس ہوگا تو آپ بڑی تسلی کے ساتھ حرم جائیں گے. میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعے کی وجہ سے یا کسی رش کی وجہ سے میں جلدی نکل گیا، 1-2 گھنٹے میں نکل گیا، تو سارا عمرہ خراب ہوا کہ وہ تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوئی، مروہ پہ ہی جا کے کہیں لیٹ کے میں سو گیا. حالانکہ عام طور پہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ فل فریش ہوتے ہیں، تو 12-14 گھنٹے آپ حرم میں گزارتے ہیں. تو کوشش یہ ہو کہ میرا جو عمرہ ہو وہ ایسا ہو کہ سیر حاصل ہو، یعنی ایک اچھا اور طویل عمرہ ہو جس میں آپ بڑی تسلی کے ساتھ طواف کریں گے، بڑی تسلی کے ساتھ سعی کریں گے، پھر کچھ دیر حرم میں جائیں گے، حرم میں بیٹھیں گے اور حرم سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں کی روحانیت سے فائدہ اٹھائیں گے. یکسوئی کے ساتھ آپ کریں گے. اگر ٹانگوں میں بھی درد ہو رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، جھونکے بھی آ رہے ہیں، تو آپ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، تو جو پہلا سٹارٹنگ عمرہ ہے اگر وہی خراب ہو جاتا ہے، وہی تھکاوٹ کی نظر ہو جاتا ہے، پریشانی کی نظر ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو ایک نسک کارڈ آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں نسک کارڈ آ جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آ چکا ہوتا ہے. آپ کے وہاں پر جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے کارڈز کا ارینج کر چکے ہوتے ہیں. جو وہاں پہ کمپنی ہوتی ہے جو سب کو سارے حج کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہے، سعودی کی کمپنی ہوتی ہے، وہ پہلے سے آپ کے کارڈ لے کے کھڑی ہوتی ہے. بعض لوگوں کا کارڈ دیر سے آتا ہے، چاہے دیر سے آئے جلدی آئے، آپ ذہن میں رکھیے کہ 6 گھنٹے کا آپ نے وقفہ لینا ہے. اگلی بات، جو وہاں سے ہمیں ٹرانسپورٹیشن مل رہی ہوگی وہ ٹرانسپورٹیشن ہمیں جس ٹائم پہ پہنچاتی ہے اس میں خیال رکھیے. ٹرانسپورٹیشن بعض دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی لیٹ ہو رہی ہے، کبھی وہ دور اتارتی ہے. تو نمبر 1 تو ایسی ٹرانسپورٹیشن لینی ہے ہم نے جو نماز کے آگے پیچھے کے اوقات میں نہ ہو. اس لیے کہ نماز کے آگے پیچھے کے اوقات میں آپ چاہے کتنی ہی پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن لیں، آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کو حرم کے نیچے نہیں اتارے گی. ایٹ لیسٹ آپ کو 3 سے 4 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر دور اتارے گی، جس سے آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس خراب ہو جائے گا. تو نماز کے آگے پیچھے نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ جو پہلا عمرہ پرفارم کرنا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہو، یا ظہر کی نماز کے بعد ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد ہو. یعنی آپ جب ہوٹل سے روانہ ہو تو یہ ٹائم ہونا چاہیے. البتہ ظہر کا وقت تھوڑا سا رسکی ہے. ظہر کی نماز تقریباً 12:30 بجے، 1:45 ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ 12:30 1:45 گھر سے نکلیں گے، ہوٹل سے نکلیں گے تو آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچیں گے تو رستے کھل چکے ہوں گے. تو یہ 3 اوقات ذہن میں رکھیے گا کہ 3 اوقات کے اندر آپ جو ہے، اب عشاء کے بعد کا پورا وقت آپ کے پاس ہے، فجر کے بعد کا پورا وقت آپ کے پاس ہے. آپ 10 بجے سے پہلے حرم میں انٹر ہو جائیں. تھوڑی سی گرمی لگے گی لیکن صحیح ہو جائے گا. ایسی اگر عشاء کے فوراً بعد آپ حرم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں حرم میں کافی لوڈ کم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس ٹائم آپ پہنچیں گے تو آپ کو اچھا ٹائم ملے گا.
عمرے پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جوتوں والا بیگ ہونا چاہیے جو پیچھے پہننا ہوتا ہے، باریک بیگ ہوتا ہے، جوتے رکھنے والا بیگ ہونا چاہیے، پانی کی ایک بوتل ہونی چاہیے۔ اگر آپ دن میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس سن گلاسز ہونے چاہیے، آپ کے پاس چھتری مسٹ ہونی چاہیے، پانی کی کوئی چھوٹی بوتل آپ لے لیں، جو ایک چھوٹی 250 ml کی بوتل ہوتی ہے، وہ پانی کی ایک بوتل لے لیں جو گرم ہو جائے گی ڈیفینیٹلی، لیکن آپ کو پانی دوسری جگہ سے اس بوتل کے ذریعے سے بھر سکتے ہیں، زمزم اس میں بھر سکتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جو ساتھی ویل چیئر پر ہیں اور جو ان کے ویل چیئر پر کروانے والے ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو داخل ہونا ہے باب عبدالعزیز سے داخل ہونا ہے۔ باب عبدالعزیز مکہ ٹاور کو بیک سائڈ پہ آپ رکھیں گے، یعنی مکہ ٹاور کا جو مین ڈور ہے، جو سب سے بڑا ڈور ہے ہلٹن سے لیفٹ ہینڈ پہ، جو مکہ ٹاور کا مین ڈور ہے جس کے 4th فلور کے اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں، اگر آپ اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو باب عبدالعزیز آئے گا اور اس سے ایک برج اوپر چڑھ رہا ہے، تو اس برج سے آپ ڈائریکٹ اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو فرسٹ فلور مل جائے گا، اور فرسٹ فلور میں ویل چیئر بڑی ایزیلی وہاں پہ چل سکتی ہے۔ وہاں دوسرے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ بھی ویل چیئر چلا کے 100 ریال 150 ریال لیتے ہیں، اور الیکٹرک اسکوٹی اس سے اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی اسی باب سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے بھی الیکٹرک اسکوٹی چاہیے، اور وہاں پر لکھا بھی ہوتا ہے، تو وہ الیکٹرک اسکوٹی کے ذریعے سے بھی آپ طواف اور سعی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ذہن میں رکھیں گے 300 سے 400 ریال آپ کے لگیں گے، اور جو کسی اور کے ذریعے سے آپ نے عمرہ کرنا ہے، یعنی ویل چیئر چلوانی ہے، تو اس کے تقریباً 200 ریال آپ ذہن میں رکھیں، 200 سے 250 ریال ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ احرام میں ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نیچے جا سکتے ہیں، وہ باب فہد سے یا باب عبدالعزیز دونوں میں سے کسی سے داخل ہوں۔ باب فہد سے داخل ہونے میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا روٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ جب نیچے کی ٹنل سے اوپر جاتے ہیں یا کھدئی کی طرف سے آتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ باب فہد پڑتا ہے، اور باب فہد سے انٹری بڑی سہولت والی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی آپ نیچے مطاف میں بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ باب فہد کی طرف سے، یعنی آپ انڈر گراؤنڈ ٹنل میں اترے ہیں اور پھر وہاں سے باب فہد سے نکل رہے ہیں تو سامنے باب فہد ہے، تو اس میں ذرا لمبا چلنا پڑتا ہے اور تھوڑا کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جگہ بھر جاتی ہے تو وہ آپ کو نیچے نہیں جانے دیتے، لیکن نیچے جانے کا بعد راستہ کلیئر ہوتا ہے باب فہد کی طرف سے بھی اور باب عبدالعزیز کی طرف سے بھی۔ انٹری ان دونوں دروازوں سے عام طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، باب السلام سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو پیچھے سے بہت چلنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ 2 دروازے ہیں، ان 2 دروازوں میں آنے کے لیے یا تو آپ خود ہی اتریں گے یا پھر انڈر گراؤنڈ ٹنل پہ اتریں گے۔ یہ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ اگر کوئی عمرے کے لیے نکل رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مجھے ان باکس کر دیں، میں انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ انٹری پوائنٹ ہے۔ ایگزٹ پوائنٹ آپ جب طواف کر لیں گے تو طواف کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنی دعائیں کرنی ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ کچھ روحانی تعلق والی چیزیں ہیں، وہ میں اگلے وائس میسج میں بتاتا ہوں۔ اور جب آپ صفا اور مروہ پہ صحیح کریں گے تو پھر آپ نے مروہ پہ آپ کی صحیح مکمل ہونی ہے تو آپ نے واپس آنا ہے صفا، اور صفا سے الٹے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اس چھوٹے سے دروازے سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اس دروازے سے آپ باہر نکل کے واش روم نمبر 3 ہے، اس کے ساتھ ہی حمام بنے ہوئے ہیں، سوری حجام وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں 10 ریال 20 ریال میں سر مونڈ رہے ہوتے ہیں، 5 ریال میں بھی اب بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ریٹ فکس کیا ہوتا ہے آپس میں کہ اس سے کم نہیں کرنا، تو عام طور پہ پچھلے دفعہ 10 ریال پہ لوگ پکے ہو گئے تھے، حج کے بعد 5 ریال میں بھی کروائے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ جو وہاں پہ فری کے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ خوار ہو جائیں گے، بڑے پریشان ہو جائیں گے، فری وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بعد میں آپ سے کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ تو ٹپ مجھے دو، تو ظاہر بات ہے آپ 1 ریال تو دینے سے رہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ فری والے کے چکر میں نہیں پڑیے گا۔ جو مروہ کی طرف فری والے بیٹھے ہوتے ہیں ایکچولی وہ فری نہیں ہوتا۔ ہاں، پچھلی دفعہ فری کے چکر میں ہمیں ایک بندے کے 25 ریال انہوں نے ہم سے لیے عام دنوں کے اندر، تو انہوں نے کہا جی فری والے تو وہ تھے، یہ تو ہیں، ہماری اردو انگلش تو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے اور ان کی عربی ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ مروہ گیٹ سے صفا گیٹ سے دوبارہ نکلیں گے، الٹے ہاتھ پہ جو گیٹ ہوتا ہے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں،
چاہے آپ فرسٹ فلور سے کریں، چاہے گراؤنڈ فلور سے کریں، چاہے سیکنڈ فلور سے کریں، الٹے ہاتھ سے دروازے سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اب آپ عبدالعزیز کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ باب عبدالعزیز سے دوبارہ نکلنا چاہیں، یعنی واپس آئیں صفا اور پھر بابا عبدالعزیز کی طرف سے نکلنا چاہیں، تو وہ بھی ایک سہولت ہوتی ہے، مگر وہ گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہوتی، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور سے آپ بابا عبدالعزیز سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔